نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج کے درس قرآن میں سورۃ البقرہ، قرآن مجید کی سورہ نمبر 2، اس کی 2 آیات مبارکہ، آیت نمبر 40 اور 41، 40 and 41 یہ شامل ہے، اور یہاں سے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 5 کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو روئے سخن ہے، بات کا جو رخ ہے، وہ اہل کتاب اور خاص طور پر یہود کی طرف موڑا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت ان کو وہ وعدہ یاد دلا رہی ہیں کہ جو انہوں نے جب تورات آئی، جب جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، اور اس سے پہلے جو انبیاء اکرام جو ان کے اوپر بنی اسرائیل کے اترے، جو یہود ان سے وعدے کرتے رہے، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا، ان وعدوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اب نبی آخر الزماں آ رہے ہیں، خاتم المرسلین آ چکے ہیں، سید المرسلین آ چکے ہیں، سب انبیاء کے سردار آ چکے ہیں، تمہارے سامنے ان کا کلام ہے، لہٰذا اپنے اس وعدے کو پورا کرو اور اس نبی پر، اس نبی امی پر تم ایمان لے کر کے آؤ۔ آیات کے الفاظ دیکھیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو نعمتیں میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم تو میں بھی اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا میں اس کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ اور خاص تم مجھ سے ڈرتے رہو، وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ اس پر جو میں نازل کر رہا ہوں، مصدقا لما معکم وہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے یا وہ کلام کر رہا ہے، لما معکم اس کلام کی جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات، ولا تکونوا اول کافر بہ اور نہ تم ہو جاؤ پہلے کفر کرنے والے، پہلے انکار کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ خریدو تم میری آیات کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، وإیایا فاتقون اور تم مجھ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ 2 آیات ہیں، آیہ نمبر 40 اور آیہ نمبر 41۔ خطاب ہے بنی اسرائیل سے، اس سے جو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 6، اس کا آغاز بھی یا بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ یہی یہود ہیں۔ اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسرا کا مطلب بندہ، ایل کا مطلب اللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جتنی نسل، جتنی اولاد ہے، وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ وہاں سے 12 قبیلے نکلے، 12 خاندان نکلے، 12 نسلیں چلی، وہ ساری کی ساری وہ یہود کہلاتے ہیں اور بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا، اس عہد کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ہے، کئی سارے مقامات پر ہے، بلکہ سورۃ المائدہ کی آیہ نمبر 12 کے اندر ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا۔ وہاں اس مقام پر اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا، آیہ نمبر 12 کے اندر سورۃ المائدہ کی، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے سب رسولوں پر ایمان لے کر کے آؤ گے، اور اسی طرح سے تم ان کی تائید کرو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کی نصرت کرو گے، اور ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ عہد یہاں پر ہے۔ اس کے علاوہ یہی سورۃ البقرہ کا جب یہ پہلے پارے کا نصف ہوگا تو وہاں پر پھر ان کے عہد کا ذکر ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہاں پر بھی ذکر ہے، آگے عہد ہے مختلف جو ان سے لیے گئے اللہ رب العزت نے۔ یہ عہد ان سے لیے گئے ہیں، اور وہ عہد سب سے اہم ترین جو اس عہد کا حصہ ہے، اس کا تذکرہ سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 157 کے اندر ہے۔ اس میں رب العزت نے اپنے نبی امی، نبی آخر الزماں، خاتم المرسلین حضور پاک علیہ السلام کا تعارف کروایا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں ہمارے اس رسول کی جو کہ نبی امی ہیں، امی الذی یجدونہ مکتوبا، اتباع کون لوگ کرتے ہیں؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو ہمارے اس نبی امی کو، اس کی خصوصیات کو
اس کی خاصیات کو، اس کی صفات کو، اس کی شریعت کے بارے میں یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ تورات میں بھی پاتے ہیں اس کی نشانیاں، انجیل کے اندر بھی پاتے ہیں۔ وہ نبی کیسا نبی ہے؟ یأمرہم بالمعروف، ہر نیکی کے کام کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور منکر برائی سے ان کو منع کرتا ہے، ویحل لہم الطیبات، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال قرار دیتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، جتنی خبائث ہیں اور ناپاک چیزیں ہیں ان سب کو ان پر حرام کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے اوپر سے جو بوجھ انہوں نے اپنے عملوں کی وجہ سے لاد دیا ہے اس کو وہ ان سے ہلکا کرتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جتنی بیڑیاں انہوں نے اپنی نافرمانیوں کی، ظلم و زیادتی کی، تعدی کی، وہ اپنے اوپر ڈال رکھی ہیں۔ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر کئی ساری حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، تو اللہ نے بھی ان کے اوپر حرام رہنے دیا۔ جب رب العزت نے یہ شریعت بعثہ دین محمدی علیہ السلام نازل فرمایا تو اس کو پیور فارم میں، بالکل صاف ستھری شکل میں، سفید حالت میں، روشن حالت میں، کہ جو انسانی نیچر اور انسانی فطرت کے عین مطابق جو چیزیں حلال تھیں حلال رکھیں، جو حرام تھیں ان کو حرام کیا۔ یہود و نصارہ کی جتنی افراط و تفریط تھیں، جتنی زیادتیاں تھیں دین کے اندر، دین متین کے اندر جتنی تحریفات تھیں، رد و بدل تھا، ان سب کو ایک سائڈ پہ کیا، سب میل کچیل کو ایک سائڈ پہ کیا۔ خالص شکل کے اندر اللہ رب العزت نے اس دین محمدی علیہ السلام کو جو ہے وہ امت مسلمہ کے حوالے کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنا یہ دراصل صرف اس لیے نہیں ہے، مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، کتنے گندے لوگ تھے، کتنے برے لوگ تھے، اللہ کے نافرمان لوگ تھے، بدبخت لوگ تھے، انبیاء کے قاتل لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، اللہ کے احکام میں، اللہ کے دین میں تحریف کرنے والے لوگ تھے، صرف مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے لیے واعظ و نصیحت کا سامان ہے، یہ عبرت کا سامان ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ ہم مسلمان، ہمارے علماء، ہمارے خواص، ہمارے امراء، ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت خطاب تو بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں، انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو۔ وہ کون سی نعمتیں تھیں؟ کہ تمہیں انبیاء کی نسل عطا کی، نسل یعقوب کے اندر تمہیں پیدا کیا، پتھروں سے نہر کو جاری کیا، انبیاء رسول کو بھیجا، من و سلوہ اتارا، فرعون اور اس کے چنگل سے تمہیں آزادی دی، سلطنت و بادشاہت تمہیں عطا کی۔ اب وقت ہے کہ تم وعدے کو پورا کرو۔ اب اللہ ان سے فرما رہے ہیں اس وعدے کو پورا کرو۔ کیا مسلمانوں نے وعدہ نہیں کیا؟ کیا ہم وعدہ نہیں کرتے؟ کیا ہم ماں کی گود سے کلمہ پڑھتے نہیں؟ کیا وہ وعدہ نہیں ہوتا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تیرے نبی کے حکموں پر چلیں گے، تیرے نبی کی دین و شریعت کو مانیں گے، اسی کو اپنی معاش میں، معیشت میں، سیاست میں، فیملی لائف میں، بزنس میں، کاروبار میں، ہر جگہ پر ہم اس کو لے کر کے آئیں گے؟ کیا یہ اللہ سے وعدہ نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم اپنے وعدے کو پورا کرو اور میں اپنے وعدے کو تمہارے ساتھ پورا کروں گا۔ اللہ رب العزت کا ہمیشہ سے وعدہ رہا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن بن کے رہو، مومن بن کے، منافق بن کے نہیں۔ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، آج کی جو ہماری مسلم قوم ہے، اس سے بڑی کوئی منافق قوم نہیں ہے۔ نام اللہ اور اس کے رسول کا لیتے ہیں، نظام ان کو غیروں کا پسند ہے۔ نام اللہ اور اس کے رسول کا لیتے ہیں، ان کی معیشت سود کے اوپر کھڑی ہے۔ نام اللہ اور اس کے رسول کا لیتے ہیں، ان کی معاشرت ہندوؤں کے کلچر کے ساتھ، ان کی ثقافت کے ساتھ اٹکی پڑی ہے۔ نام اللہ اور اس کے رسول کا لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر مادہ پرستی عیسائیوں جیسی ہے۔ نام اللہ اور اس کے رسول کا لیتے ہیں، لیکن ان کی سوچ دہریوں والی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے حال کی اصلاح فرما دے۔ فرمایا میں اپنا وعدہ پورا، اور پھر فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نازل کر رہا ہوں، جو میں نے نازل کی ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس ہے آسمانی کتابیں، وہ اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ بعینی یہی الفاظ آپ کو سورہ صف میں ملیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، کہ وہ بھی بنی اسرائیل سے یہ خطاب کر رہے ہیں۔ اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اے بنی اسرائیل تمہاری طرف آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور جو مجھ سے پہلے جو کتاب اتری ہے توراہ، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، میرے پاس وہی روشنی ہے، وہی لائٹ ہے،
مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور یاد رکھو کہ میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام ہے، دو نام ہیں محمد اور احمد۔ تو رب العزت یہود سے، نصارہ سے، ان سب سے وعدہ لے رہے ہیں کہ میرے نبی آخر الزمان پر ایمان لے کر کے آؤ، اور آج ہم ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اور پھر نافرمانی کرتے ہیں۔ فرمایا ولا تکونوا اول کافر بھی، اے یہود، اے بنی اسرائیل، تم پہلے کافر نہ بن جانا، کافر پہلا ہو یا آخری ہو، کفر شروع کرے یا کسی پر کفر ختم ہو رہا ہو، بدبختی کی علامت ہے ہر حال میں، لیکن انکریج کیا جا رہا ہے کہ تم پہلے مومن بنو، تمہارے اندر تو انبیاء اترے ہیں، تم تو انبیاء کی نسل سے ہو، تم پہلے ایمان لانے والے بنو، نہ کہ پہلے کافر بن جاؤ تم۔ جس طرح سے ایک پہلوان ہے، اس کو عرض کیا جاتا ہے کہ تم پہلوانوں کی اولاد ہو، تم اپنی صحت پر توجہ دو، بہتر ہو جاؤ، لڑائی کے گر سیکھو۔ اس طرح سے کوئی سخی کی اولاد ہے تو اس کو اس لحاظ سے اس کو حوصلہ دیا جاتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے کہ تم سخیوں کی اولاد ہو، اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، مال کو خرچ کرو۔ اسی طرح سے کوئی عالم کی اولاد ہے تو اس کو حوصلہ افزائی ہوگی، اپنے علم میں گہرائی حاصل کرو، علم میں پختگی حاصل کرو، آگے بڑھو، اپنی تحقیق کو بڑھاؤ۔ تو اسی طرح سے یہود کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، تم پہلے کافر کیوں بن رہے ہو؟ تم پہلے مومن بنو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من سن سنتا حسنتا، جس شخص سے کسی نیکی کا آغاز ہوتا ہے، جتنے بھی لوگ نیکی کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، ان سب کی اجر میں سب سے پہلے شخص کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اس کے الٹ جو شخص کسی برائی کا آغاز کرتے ہیں، کہ جس سے کسی برائی کا آغاز ہو، کوئی گناہ کا کام جو شخص پہلے کرتے ہیں، جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے ان سب کے گناہ میں سے اس شخص کا حصہ ہوگا۔ فرمایا ولا تکونوا اول کافر بھی، پہلے کافر نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہ خریدو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہود کے اندر یہ بیماری موجود تھی، ان کے علماء کے اندر، کہ وہ اللہ کے احکام میں تبدیلی کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، مالداروں کے لیے، اثر رکھنے والے لوگوں کے لیے، انفلوئنس رکھنے والے لوگوں کے لیے، اور اسی طرح سے حکمرانوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، وڈیروں کے لیے، جو لوگ اثر و رسوخ رکھتے تھے، ان کی خاطر وہ احکام میں تبدیلی کرتے تھے، چینج لے کر کے آتے تھے، ان کو ان کی مرضی کا دین بتاتے تھے، ان کو ان کے مطلب کی باتیں بتاتے تھے۔ جیسے آج ہمارے ہاں ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتے ہیں، چودھری، وڈیرا، جاگیردار، کوئی بھی بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا شخص، اس کو ناراضگی کے ڈر سے قرآن مجید، سنت رسول اللہ میں لوگ تبدیلی نہیں کرتے۔ اللہ معاف کرے، لوگ تبدیلی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ آج بھی جائیے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ شہروں میں، جس شخص کا اثر و رسوخ ہے اس کی مرضی کے مطابق دین بتایا جاتا ہے ممبر و محراب سے۔ رب العزت حق بات سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کو آسان بنائے۔ یہ چیز یہود کے اندر تھی، وہاں سے شروع ہوئی۔ ثمنا قلیلا، دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے پوری دنیا بھی مل جائے تو تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رب العزت قرآن مجید میں خود فرما رہے ہیں کہ جب ہم ان کو پکڑیں گے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جب ہم ان کو پکڑیں گے نا تو ملء الارض، زمین بھر کر کے، ذهبا، سونا بھی یہ دے دیں گے نا تو وہ بھی ان کو کم پڑ جائے گا، ان کی جان نہیں چھوٹے گی وہاں سے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ فرمایا تھوڑی قیمت کا بدلے میں خرید دو، دنیا جتنی بھی کما لو گے تھوڑی ہوگی۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرتے رہو۔ رب العزت اپنا ڈر نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔